Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My respected colleagues, my respected well-wishers, my respected seniors, juniors, and my viewers, Assalamu alaikum. Today, we are going to discuss about a very interesting and very important topic, the family matters and the litigation between the spouses. व्यूवर्स, जो रिश्ता अल्लाह पाक ने अज़वाज का बनाया है, दैट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट लीगली when we are in a relationship we sign a contract. Basically marriage is a civil contract and it can be dissolved like all other civil contracts. Having said that, जो दो पार्टीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, द हस्बैंड एंड अ वाइफ रेफर टू एज अ स्पाउसेस, क्या तरीक़ाकार है कि पहले तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जितने भी जो एक्ट्स हैं जिनको मैं लॉफुल कर रहा हूँ, द मोस्ट डिसलाइक्ड बाय नेचर इज़ दिस एक्ट. तो लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में कुछ मियाँ और बीवी के दरमियान कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स आपस में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैपन हो सकती हैं कि जिसकी वजह से इसका लूप होल रखा गया. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इफ़ यू टॉक अबाउट अ म्यूचुअल डाइवोर्स, तलाक़ तफवीज़ या मुबरत म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पार्टीज़ आपस में एक डीड साइन कर सकते हैं, और सेक्शन 8 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उसके तहत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें और इट कैन हैपन बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़. देन जो इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं जो आई डोंट वांट टू गो इनटू डीपर एप्रिसिएशन फॉर दैट, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा. तो मैं बात करता हूँ जो लॉ ऑफ द लैंड है उस बारे में. हम इस चीज़ में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने में चीज़ आती है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ, उस बारे में हम बात कर लेते हैं. अच्छा, इसमें जो हस्बैंड का राइट है तलाक का, दैट इज़ वेरी सिंपल. हस्बैंड, कुछ लोग सोचते हैं कि तलाक एक दफ़ा वर्बली आप 3 दफ़ा कह देंगे तो वो उससे तलाक एग्जीक्यूट हो जाएगी. ऐसा नहीं है. लॉफुली अ हस्बैंड हैज़ टू गिव डाइवोर्स वन टाइम रिटर्न. वो जब ख़ातून को अरसाल करेगा उसके पते पे उसकी एक कॉपी यूनियन काउंसिल में या गवर्नमेंट अथॉरिटी में जाएगी. उस यूनियन काउंसिल से फिर वो जब उसको इन्फॉर्म हो जाएगा कि 1 माह के पहली तलाक दी जाएगी तो 3 महीने के अंदर रुजू हो सकता है. तलाक 3 महीने के पीरियड से पहले नहीं हो सकती. एक दफ़ा में एक दफ़ा तलाक होगी, वो पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, 3 महीने के दौरान अगर कोई लाइजन की सिचुएशन नहीं आती तो तलाक आपके इन्फोर्स हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी बेसिकली वो तलाक. तो तलाक में उस सूरत हाल में अगर तो वो नोटिस वसूल नहीं करते या आपका वो समन नहीं अप्रूव कर रहे, तो वो न्यूज़पेपर में एक ऐड के ज़रिए भी वो दिया जा सकता है कि ये तलाक इस तरह हो रही है. इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा एट द वेरी टाइम दे विल रिसीव द नोटिस. तो इद्दत का पीरियड इस सूरत हाल में स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अब इसके बाद है कि खावन का तो पास तो एक राइट दिया गया है जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप डाइवोर्स के बारे में एक तलाक डीड लिखें और यू सेंड इट टू द वुमेन, और उसके बाद तलाक इन्फोर्स हो जाएगी. नेक्स्ट ये है कि हाउ अ वुमेन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सर्टन राइट्स आर बीन प्रोवाइडेड टू द वुमेन. लॉज इसमें बन चुके हैं कि ख़वातीन को पूरे हकूक़ दिए जाएँ. अच्छा, अब किस चीज़ इसको जब व्हेन अ वुमेन विल रीच अ कोर्ट, जब एक औरत तलाक लेने के लिए अदालत में जाएगी तो उसको बेसिकली खुला का नाम दिया है. खुला का मतलब है टू अनटाई द नॉट. खुला में 3 हम लॉज डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एक तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और फैमिली कोड एक्ट 1964 विच वाज लेटर अमेंडेड, उसको अमेंडेड इन 2015. तो उसमें बताया गया कि फैमिली कोड क्या होगी, स्पेशल लॉज है फैमिली कोड क्या होगी, वो कैसे फंक्शन करेगी टू डील द प्रोसेस ऑफ खुला. खुला में कुछ चीज़ें हैं जो कि बता दी गई हैं कि आप किन किन वजूहात के बिना पे खुला के लिए अप्रोच कर सकते हैं अदालत को. वो लिख दी गई हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो हस्बैंड हैं, जो स्पाउस है, द स्पाउस इफ़ ही गोज़ मिसिंग फॉर द पीरियड ऑफ 4 years या 7 years, and you are unable to trace him
آپ جا سکتے ہیں خلا کے لیے. آپ کو کوئی مینٹیننس نہیں مل رہی, یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ایکسپینس, یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ایکول رائٹس. ہی فورسز یو ٹو ڈو سم ایول پریکٹسز. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیو یو اینی رائٹ ایون ان یور اون پراپرٹی. اور اس کے بعد انٹاکسیکیشن ہے, اس کے بعد جو ہے اپنا ہی فورسز یو ٹو ڈو سم تھنگ وچ از ان ایتھیکل. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ جا سکتی ہیں, ناک کر سکتی ہیں ڈور آف کورٹ کا ڈور ناک کر سکتی ہیں فار دا خلا. پھر ہوگا یہ کہ سب سے پہلے تو آپ خلا کی اپلیکیشن فائل کریں گے ان دا فیملی کوڈ. اس میں ان دا فیملی کوڈ جو ڈیفائن کر دی گئی ہیں, اس میں فیملی کوڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2015 میں بھی فیملی کورٹ میں جائیں گے اور خلا کی اپلیکیشن کو آپ فائل کریں گے. وہاں پہ ہوگا یہ کہ انٹیمیٹ کیا جائے گا آپ کے اسپاؤس کو. ہی ول بی انٹیمیٹڈ ریگارڈنگ یور فائلنگ آف دیٹ خلا اپلیکیشن ان دا کوڈ آف لا. دین وہ پھر وہاں پہ عدالت کیا کرے گی, ریٹن اسٹیٹمنٹ ریکوائر کرے گی جو آپ نے پلین فائل کرنا ہے. وہاں پہ جو بھی آپ نے اپنی باتیں جو ایلیگیشنز جو بتانی ہیں اس کے اندر کہ کیوں آپ کو خلا چاہیے, اس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ کے ہسبینڈ سے مانگا جائے گا اور وہ آ کے اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں گے ان دا کورٹ آف لا. یہ مت سوچئے کہ آپ کورٹ میں جائیں گے, ایک ون ونڈو ہے, ایک اپلیکیشن دیں گے, سرٹنلی یو ول ہیو دا خلا ڈگری. نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر پری ٹرائل پروسیڈنگز میں کورٹ کے پاس پاورز ہیں, کورٹ کی جورسڈکشن ہے, کورٹ کے پاس پاور ہیں, اور جو ججز ہیں دے یوزلی ایکسرسائز دیس رائٹ, کیونکہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جو اسپاؤزز ہیں کسی نہ کسی طرح ان کا لائسنس ہو جائے. تو وہ کورٹ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ وہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو بٹھایا جائے, کوشش کی جائے. ایک ان دا اینڈ ریزورٹ کورٹ ول ٹرائی ٹو ایسا کورٹ کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا آپس میں لائزن ہو جائے. دیر میں بھی سم ریکنسیلیشن امنگ دا اسپاؤزز. اس صورت میں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین دے ہیو اے ریش بیہیویئر. دے اسٹارٹیڈ بیشنگ اراؤنڈ دیئر لائرز اور ججز کے دے آر ناٹ اگینسٹ یو. آپ کا رائٹ ایکسرسائز ہوگا, آپ کی بات سنی جائے گی, بٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ وہاں پہ ایک دفعہ آپ نے اس طرح بیٹھ کے ایک دفعہ ان دا لاسٹ ریزورٹ دے ول ٹرائی. اس صورت میں یہ کہنا چاہوں گا جو ججز ہیں دے آر پلئنگ اے وائٹل رول کہ وہ اس چیز کو ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن میں اتھارٹیز سے, ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ دیر میں بی سم مور ایکسپیرینس ججز, تو ہائیلی ایکسپیرینس ججز کو ان میٹرز میں اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ بینگ اے فادر فگر اور بینگ اے مدر فگر جو آنے والے کپلز ہیں ان کو سمجھا سکیں. نیکسٹ, آفٹر دا ریکارڈنگ آف ایویڈنس دیکھ لیں, اگر ججز دیکھتے ہیں کہ دیر از نتھنگ گوئنگ ٹو ہیپن بٹوین یو, کوئی لائسنس سچویشن نہیں ہو رہی, دین یو ول obviously get a divorce decree. اس ڈائیورس ڈگری کو آپ یونین کونسل میں دے دیں گے ایز سون ایز دا پاسنگ آف دیٹ ڈائیورس ڈگری. ایز سون ایز دا پاسنگ آف دا ڈائیورس ڈگری عدت پیریڈ ول بی اسٹارٹیڈ. عدت پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. عدت پیریڈ آفٹر دا ایکسپائری آف 3 months, وہ عدت پیریڈ کے بعد اگر تو عدت پیریڈ کے دوران رجوع ہو جاتا ہے دین تو ویل اینڈ گڈ ہے, تو اس سیم نکاح میں آپ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن آفٹر دا ایکسپائری آف دا عدت پیریڈ دین دیر از گوئنگ ٹو بی ری نکاح. تو the thing is کہ طلاق ہو جانا, ایک رشتے کو ختم کر لینا, سو اوکے if you have some disagreements between the spouses آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لکھی گئی باتیں نا کتاب میں, صرف not only that کہ صرف یہ وجوہات نہیں ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ کہ there is کسی تیسرے بندے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان. there is no ریلیکسیشن فار دا تھرڈ پرسن. میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی پیرنٹس اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں, وہ خواہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں, کہ لیٹ دیم لیڈ دیئر لائف. وہ دیکھیں کہ ان کو اپنی زندگی گزارنے کا بھرپور موقع دیں. میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طرح کے تیسرے شخص کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد خلا بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے. واٹ اباؤٹ دا چلڈرن؟ دا لاسٹ تھنگ ان دس ویڈیو از واٹ اباؤٹ دا چلڈرن. جو آپ کے بچے اس میں فیس کریں گے نا, وین یو ول گو فار دا کسٹڈی آف دا چائلڈ. مینٹیننس تو ٹھیک ہے, ایک باپ نے اگر بچے کو پیدا کیا ہے تو دس از یور رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف یور چائلڈ, انلیس نو میٹر اے گرل فائلز اے مینٹیننس سیوٹ ان دا کوڈ آف لا, فائل کرے نہ کرے آپ نے مینٹیننس کا خیال کرنا ہے. دیز آر یور چلڈرن. اور عورتوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ ایسے لمحات بھی دیکھے ہیں کہ جب عدالت کے اندر ایک ماں کو بچے دیے گئے ہیں, کسٹڈی ایک ماں کو دی گئی ہے, تو بچے رو رہے ہیں کہ he or she the children does not want to go with the mother.
کیسی صورت ہوگی کہ ایک بچے ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے یا جانا نہیں چاہ رہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ جو اسپاؤزز ہیں وہ دیکھیے کہ تھنک ٹوائس بفور گوئنگ ٹیکنگ اینی ڈیسیجن، تھنک ٹوائس. اور بچوں کا ضرور سوچیں کہ جس میں نہ میاں سفر کرتا ہے نہ بیوی سے اولاد سفر کرتی ہے. ان دا اینڈ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ جتنے بھی لوگ ویورز ہیں ان کو سب کو قائم دائم رکھے، اور جو وائرس سچویشن چل رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سو کیپ ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیوز. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.